نہیں کسی اور کی عبادت کرو، وہ ایک ذات ہے، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی، تاکید کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن، والدین میں سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ماں کا ذکر کیا کہ اے انسان، تمہارے ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں تمہیں اٹھا کے رکھا ہے اس حال میں کہ وہ کمزوری پر کمزوری، 9 ماہ سال، وفصالہ فی عامین، پھر ولادت کے بعد 2 سال تک تمہیں دودھ پلاتا رہا، تمہیں اٹھاتا رہا، تمہیں اپنے چھاتی سے لگا کر تمہاری نشو و نما کے لیے انہوں نے نیند قربان کی، آرام قربان کیے، تھکاوٹ قربان کی، بیماریاں برداشت کی، راتوں کو اٹھتے رہے، دن کو تم کو پکڑے رکھا۔ تو ماں کا جو احسان ہے اور والدین کے کا جو احسان انسان پر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ایک اور جگہ پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، صرف اس ایک ذات کی عبادت کرو۔ پھر اس مقام عبودیت کے بعد، عبادت کے اس مقام کے بعد والدین کا مقام رہا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اور اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں، والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اس حال میں پہنچے کہ وہ بوڑھے ہو چکے اور تم جوان ہو، فلا تقل لهما اف، انہیں اف مت کہو، جڑو نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید تاکید کی ولا تنہرهما، انہیں ڈانٹو نہیں۔ پھر مزید تاکید فرمایا، اسی پر بس کرتے ہیں تو بھی سمجھ میں آ جاتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہیں باعزت و نرم گفتگو کے ساتھ کرو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حکم کے بعد اور شرک سے منع کرنے کے بعد والدین کا ذکر فرمایا۔